میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے، یہ نکاح صرف وقتی طور پر جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہے بس، اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وقتی طور پہ جنسی خواہش پوری کرنا ہو تو یہ شہوت رانی ہے، یہ زنا ہے، اس کو قرآن کریم نے صفح قرار دیا ہے، اس کو نکاح قرار نہیں دیا۔ قرآن کریم نکاح اور صفح میں فرق کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مردوں کے حوالے سے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اے مردو تم نے شادی کرنی ہے عورتوں سے، تم نے مال خرچ کرنا ہے، حق مہر دینا ہے، اور احسان کی نیت سے تم نے شادی کرنی ہے، غیر مسافحین، صفا کاری نہیں کرنی۔ اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی دیا ہے، محصنات غیر مسافحات۔ نکاح ہوتا ہے احسان کی غرض سے، احسان کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند ہونا، عفت و عصمت والا ہونا، صفح کی غرض سے نہیں ہوتا۔ یہ کیا فرق ہے نکاح میں اور صفح میں؟ صفح یہ وقتی جنسی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے، یہ وقتی شہوت رانی ہوتی ہے۔ انسان جنسی خواہش پوری کرتا ہے، تھوڑے سے پیسے دیتا ہے اور بس وہ سمجھتا ہے کہ یہی نکاح ہے۔ اگر یہ نکاح ہے تو پھر زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ پھر متع میں اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ متع میں بھی تو یہی ہوتا ہے، پھر زنا میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ مرد ایک عورت سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے وقتی طور پر، کچھ پیسے دیتا ہے اور رات گئی بات ختم۔ نہیں، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ انسان قلعہ بند ہو جائے، انسان تا زندگی اپنی عفت و عصمت کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک ذمہ داری اٹھاتا ہے، ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ میں نے تا حیات اس عورت کی اور اس عورت سے متعلقہ چیزوں کی، اس کے بچے ہوں چاہے وہ پچھلے شوہر سے آ رہے ہوں، اس کا خاندان ہو۔ نکاح یاد رکھیے ایک مرد اور ایک عورت کا تعلق نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے، یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ جس معاشرے کے اندر نکاح کامیاب ہیں، طلاقیں کم ہیں، تو آپ سمجھیے کہ وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر نکاح کے ادارے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، یا نکاح ہوتا ہے لیکن نکاح سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، تو وہ بدترین معاشرہ ہے۔